اسلام کی تاریخ میں کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جن کا ذکر آتے ہی ظلم، تکبر اور ضد کا تصور ذہن میں آ جاتا ہے۔ انہی بدبخت لوگوں میں ایک نام ہے ابو جہل، یعنی جہالت کا باپ۔ ابو جہل کا اصل نام عمرو بن ہشام بن مغیرہ تھا۔ وہ قریش کے قبیلے بنو مخزوم سے تعلق رکھتا تھا، جو مکے کے امیر اور طاقتور خاندانوں میں سے تھا۔ ابو جہل کے والد ہشام بن مغیرہ ایک معزز سردار تھے۔ اسی وجہ سے بچپن سے ہی ابو جہل کو عزت، مال اور طاقت ورثے میں ملی۔ لوگ اس کی عقل و فہم کی وجہ سے اسے ابو الحکم یعنی حکمت والا کہا کرتے تھے، مگر جب اسلام آیا تو یہی عقل ضد اور تکبر میں بدل گئی اور وہ ابو جہل کہلایا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی وادیوں میں لا الہ الا اللہ کا پیغام دیا تو سب سے پہلے مخالفت کرنے والوں میں ابو جہل کا نام سر فہرست تھا۔ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قریبی تھا، بچپن سے آپ کو جانتا تھا، لیکن جب دیکھا کہ ایک نبی آ کر سب کو برابر کر رہا ہے تو اس کا غرور برداشت نہ کر سکا۔ ابو جہل کو یہ بات گوارا نہ تھی کہ بنو ہاشم کا ایک شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے دلوں پر حکمرانی کرے۔ وہ قریش میں طاقت کا بھوکا تھا، شہرت کا عاشق تھا۔ اس نے کہا تھا کہ اگر ہم محمد کی پیروی کر لیں تو عرب ہمارے خلاف ہو جائیں گے، ہم اپنے باپ دادا کا دین کیوں چھوڑیں؟ ابو جہل نے صرف زبانی مخالفت نہیں کی بلکہ ظلم کی وہ داستانیں رقم کیں جو تاریخ میں ہمیشہ کے لیے لکھی گئیں۔ اس نے اسلام قبول کرنے والوں پر تشدد کیا، انہیں قید کیا، ان کے مال چھین لیے۔ اس کے ہاتھوں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا جیسے لوگوں نے اذیتیں برداشت کیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے اپنے ہاتھ سے شہید کر دیا اور یوں وہ اسلام کی پہلی شہیدہ بنی۔ لیکن ابو جہل کا دل پھر بھی نرم نہ ہوا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے قریب سجدہ کر رہے ہیں۔ اس نے غرور سے کہا کہ اگر آج میں نے محمد کو سجدے میں دیکھا تو ان کا سر اپنے قدموں سے رون دوں گا۔ لیکن جیسے ہی وہ قریب پہنچا اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ لوگ حیران ہوئے کہ ابو جہل کیوں ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ میرے اور محمد کے درمیان ایک خوفناک دریا اور آگ کی دیوار آ گئی تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت تھی جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازل ہوئی۔ اسی واقعے کے بعد لوگوں نے اسے ابو جہل کہنا شروع کیا، یعنی جہالت کا باپ، اور یہ نام ہمیشہ کے لیے اس کے ساتھ جڑ گیا۔ جب مسلمانوں پر مکے میں زندگی تنگ کر دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ ابو جہل کو یہ بات برداشت نہ ہوئی۔ وہ کہتا تھا کہ ہم محمد کو چین سے نہیں رہنے دیں گے، نہ مکے میں نہ مدینہ میں۔ پھر وہ وقت آیا جب ابو جہل کا غرور میدان بدر میں ٹکرانے والا تھا۔ غزوہ بدر اسلام کی پہلی بڑی جنگ تھی۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ ابو جہل کے لشکر میں 1000 کے قریب سپاہی تھے۔ اس کے باوجود وہ کہتا تھا، ہم آج ان کمزوروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیں گے، لیکن اللہ کی قدرت کچھ اور تھی۔ جنگ شروع ہوئی، ابو جہل آگے بڑھا، غرور سے سینہ تان کر کہتا، ہم قریش کی عزت ہیں، آج دیکھتے ہیں محمد کے پیروکار کیا کرتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی تلواریں چلیں، مسلمانوں کے دل ایمان سے بھر گئے۔ اللہ نے فرشتے نازل کیے اور وہ کمزور سمجھنے والے مومنین غالب آ گئے۔ جنگ کے دوران 2 نوجوان انصاری معاذ اور معوذ رضی اللہ عنہما ابو جہل کی طرف بڑھے۔ انہوں نے بہادری سے حملہ کیا اور ابو جہل کو شدید زخمی کر دیا۔ وہ زمین پر گرا، خون میں لت پت، لیکن تکبر ابھی باقی تھا۔ کچھ دیر بعد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچے۔ انہوں نے دیکھا کہ ابو جہل آخری سانسیں لے رہا ہے۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے دشمن، آج تیرا کیا حال ہے؟ ابو جہل نے کمزور آواز میں کہا لیکن غرور کے ساتھ، کیا کوئی اپنے قبیلے کے سردار کو یوں دیکھتا ہے؟ بتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ نے ان کو فتح عطا فرمائی ہے۔ یہ سن کر ابو جہل کے چہرے پر ذلت کے سائے چھا گئے اور اس نے آخری سانس لیتے ہوئے کہا، میری موت بھی ذلت کے ساتھ آئی، اور پھر وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ اس امت کا فرعون تھا۔ جب مسلمانوں نے ابو جہل کی لاش دیکھی تو کسی نے اس کے لیے کفن نہ دیا نہ دفنایا۔ اس کی لاش کو گھسیٹ کر بدر کے کنویں میں پھینک دیا گیا۔ یہی انجام تھا اس انسان کا جو خود کو ابو الحکم سمجھتا تھا، مگر دراصل وہ ابو جہل بن گیا۔ اس کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تکبر انسان کو اندھا کر دیتا ہے۔ حق سامنے ہو پھر بھی متکبر دل اسے نہیں مانتا۔
ابو جہل کو دولت ملی، عزت ملی، مگر ایمان نہ ملا، اور یہی اس کی بربادی تھی۔ آج بھی دنیا میں بہت سے لوگ ابو جہل جیسے ہیں، جو طاقت کے نشے میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو جھٹلاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو، آخرکار انجام وہی ہوتا ہے جو ابو جہل کا ہوا: ذلت، ندامت اور رسوائی۔ اللہ تعالی ہمیں حق پہچاننے اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔